करیں تو میں خداوند کے خادم پاسٹر کاشف صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ہم تک پہنچائے. آپ سب کی تالیوں میں. خدا یسوع مسیح کی محبت میں آپ سب کو سلام. میں خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ہم سب کو فضل دیا ہم سب مل کر اس کی عبادت کریں. اور آج مجھے بلانے کے لیے اپنے پیارے بھائی بشر ناصر صاحب کا شکر گزار ہوں, خالی ممتاز صاحب کا, سارے کلیسیا کا. ہم سب مل کر خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 4واں باب 16ویں آیت سے 27ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیں. لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 4واں باب اس کی 16ویں آیت سے 21ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. 21ویں آیت تک تھوڑا سا بعد میں ہم 27ویں آیت تک شامل بات ہیں. اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے میں کھڑا ہوا. اور یوسیٰ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا. اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں. وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. مجھے لگ رہا ہے میری آواز حالے تک ایک کو زیادہ ہونے کی وجہ سے بازیں پہنچنا مشکل ہے, تو میں درخواست کروں گا ایک کو تھوڑی سی کم کر لیں. یہاں جو آیات ہم نے پڑھی 18ویں اور 19ویں آیت ہے جس میں خداوند نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اور باٹم لائن میں کہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. خداوند یسوع مسیح نے یہ آیات یوسیٰ نبی کے صحیفے کے 61ویں باب میں سے تلاوت کی, اور خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ آج یہ صحیفہ پورا ہوا. پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کو بہت زیادہ بیان کیا گیا. پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں. خداوند یسوع مسیح کی خدمت کیسی ہوگی, خداوند یسوع مسیح کیا کرے گا. جب ہم یوسیٰ 9 باب میں دیکھتے ہیں وہاں یسوع مسیح کے ناموں کا بیان ہے. ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی شخصیت, اس کا کردار کیا ہوگا. جب خدا کسی کو نام دیتا ہے تو خدا اس کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتا ہے. اور جب ہم یوسیٰ نبی کے صحیفے کے 8ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسور جو ایک ملک تھا اس وقت کی سپر پاور تھا, اسور نے اسرائیل پر چڑھائی کی تو نفتالی اور زبولون کے علاقوں کو سب سے پہلے ذلیل کیا گیا. اسرائیل کو 721 قبل مسیح میں اسوریہ نے برباد کر ڈالا اور بہتوں کو قتل کر دیا, بہتوں کو اسیر کر کے لے گئے. اور جب سب سے پہلے انہوں نے کوئی علاقے برباد کیے تو وہ زبولون اور نفتالی کے علاقے تھے. یہ گلیل کے گردنواح کے علاقے تھے. یہ یردن کے پار گلیل کا علاقہ تھا. اور یوسیٰ 9 باب میں ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں, وہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ جن علاقوں کو ذلیل کیا گیا, نفتالی اور زبولون کے علاقے جو ذلیل کیے گئے, اسی علاقے میں خداوند اپنا جلال ظاہر کرے گا. انہی علاقوں کو خداوند بزرگی دے گا. میرے عزیزو, جہاں سے کچلے جانے کا کام, جہاں سے قیدی بنانے کا کام خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے وقت جب ہمارے لیے لڑکا تولد ہوا, جب ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, تو وہیں سے برکت کی بات شروع ہوتی ہے.
اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنی مشن سٹیٹمنٹ بیان کرتے ہیں. میری خدمت کا مقصد وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح جب آزمائے گئے تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کہاں سے شروع کی ہے؟ گلیل سے. کانے گلیل میں پہلا موضع گلیل سے خدمت کی ہے. اور گلیل میں خدمت کرتے کرتے جب اپنے علاقے ناصرت میں آئے وہاں خداوند یسوع مسیح کو پڑھنے کے لیے تمار دیا گیا. وہاں خداوند یسوع مسیح نے تمار کا یہ والا حصہ نکالا اور یہاں سے آیات پڑھی اور بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. یہ رشتہ آج پورا ہوا. میرے عزیزو یسوع مسیح نے کہا میں آیا ہوں خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. خداوند کا سال مقبول کیا ہوتا ہے؟ ایسا سال جس میں قبولیت حاصل ہو. یہ سال یوبلی ہے. یہ 50واں سال ہے. ہر 49 سالوں کے بعد جو اگلا سال ہوتا تھا وہ سال یوبلی ہوتا تھا. جیسے ہم مناتے ہیں سلور جوبلی, گولڈن جوبلی, ڈائمنڈ جوبلی. جو 50واں سال جس کو ہم گولڈن جوبلی کہتے ہیں اس کو سال یوبلی کہتے تھے. سال یوبلی پہ کیا ہوتا تھا؟ سال یوبلی پہ جتنے عبرانی غلام تھے ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا. سال یوبلی میں جتنے لوگوں کی زمین دوسروں نے خریدی ہوتی تھی وہ ان کو واپس کرنی پڑتی تھی. بحالی کا کام ہوتا تھا. خوشی کی بات ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ سال یوبلی میں بہت خوشی منائی جاتی تھی. خداوند کے لوگ بڑی شادمانی مناتے تھے. جو مقروض ہوتے ان کے قرض معاف کیے جاتے تھے. اور سال مقبول جو ہے, سال یوبلی جو ہے, یہ خداوند کی رضا کا سال, یہ اسرائیل کی بحالی کا سال ہوتا تھا. یہ اسرائیل میں خوشی منانے کا سال ہوتا تھا. اور ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ یوبلی ایک سال ہے. غور کیجئے, میں بات کرنے کو خداوند یسوع مسیح آئے ہیں تاکہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کریں. میرے عزیزو ہمیں جو موقع دیا گیا پورے سال کی بات ہے, لیکن انتقام کا روز بھی ہوگا. قبولیت پورا سال, انتقام کا ایک روز. اور جو قبولیت کا سال وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. قبولیت کا سال خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کے بعد, خداوند یسوع مسیح کی ان آیات کے بعد ابھی تک چلا آ رہا ہے. خداوند اب بھی ہماری حمایت کرتا ہے. گزشتہ سال میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ سال کے آغاز میں ہم نے کیا تہیا کیا تھا, ہمارے کیا عزائم تھے, ریزولوشنز ہمارے کیا تھے, ہم نے کتنے پول باندھے کہ ہم اس سال میں کیا کیا کریں گے. ہم ہر روز ترتیب کے ساتھ بائبل پڑھیں گے, ہم ہر روز صبح سویرے اٹھ کے عبادت کریں گے, ہم ہر شام اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خداوند کو جلال دیں گے, ہم اس سال اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے, ہم اس سال میں اتنا کچھ سیو کریں گے تاکہ ہم مستقبل کے لیے صرف کر سکیں. اس طرح کی بہت سے ریزولوشنز ہمارے, بہت سے عزائم. لیکن دوسرا ہی ہفتہ شروع ہونے کے بعد, جنوری کے تیسرے ہفتے کے بعد وہ سارے خواب, وہ سارے عزائم کو قدر کریں. لیکن یسوع مسیح کے بارے میں دیکھیں. یسوع مسیح نے کہا میں آیا ہوں تاکہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں, اور اس میں میں قیدیوں کو رہائی دوں. اس میں جو غربت اور افلاس سے پریشان حال لوگ جو ہیں, جو رنج اور غم میں مبتلا ہیں, جو غلامی کے بندھن میں ہیں, جو دکھ اور مصیبت میں ہیں, جو ظلم و تشدد کا شکار ہیں, ایسے لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے. اور یسوع مسیح نے جب تہیا کیا تو اس کام کو پورا کیا. ہم بھی یسوع مسیح کے لوگ, ہمیں بھی یسوع مسیح کے مشن سٹیٹمنٹ کو اپنانے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح کا مشن کو جاری و ساری ہے. اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں اب کھڑے ہونا چاہیے, ہمیں ضرورت ہے. اور یہ نیا سال جو شروع ہونے کو ہے, خداوند کرے ہم سب کے لیے یہ حمایت کا سال ہو, یہ جوبلی کا سال ہو. گزشتہ سالوں میں اگر ہم کچلے گئے ہیں, گزشتہ سالوں میں اگر ہم دکھ اور رنج کی حالت میں رہے ہیں, اگر ہم مصیبت زدہ رہے ہیں, اگر ہم گویا قید کی حالت میں, اگر گویا ہم اندھیرے میں رہے ہیں, نہ بینے تھے, اور اگر ہم کچلے ہوئے تھے, تو کاش یہ ہمارے لیے سال یوبلی ثابت ہو. کیسے سال یوبلی ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کو سال یوبلی میں مانیں, اگر ہم یقین کریں کہ خداوند یسوع مسیح کا کلام سچا ہے,
وہ میرے لیے ہے، خدا یسوع مسیح میرے لیے آئے ہیں۔ اس صورت میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور خدا کے کلام میں سے ہم تھوڑا ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے، تھوڑی آیات میں آگے بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ 22ویں آیت سے، اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پر فضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم البتہ یہ مصر مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نحوم میں کیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا تھا مگر ملک سیدا کے شہر سارفن میں ایک بیوہ کے پاس۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سوریانی، سوریا کرنے والا نعمان، اس کو ارامی بھی کہتے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں اکثر لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیوں یہ بات کی، اگرچہ تم یہ مجھ پر کہو گے اے حکیم اپنے آپ کو اچھا کر، کیا یسوع مسیح کی زندگی اچھی نہیں تھی؟ کیا یسوع مسیح کو کوئی ڈسپلن ہونے کی ضرورت تھی؟ کچھ اس میں گناہ تھے جن کو دور کرنے کی ضرورت تھی؟ اگر ہم اگلی آیت دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نحوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر، وہاں تو بڑے معجزے کر کے آئے یہاں بھی کر، تو پھر ہم جانیں گے کہ تو مسیح۔ لیکن یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا، اور اکثر نبی اپنی قوم میں بھی عزت نہیں پاتا۔ ایلیا کے بارے میں پھر بیان کیا گیا، ایلیا کی مثال دی گئی ہے۔ ایلیا نے کیا کیا؟ ایلیا کو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کو سینا پہ بھیجا گیا، شہر سارفت میں، یہ غیر قوم کی ایک بیوہ کے پاس۔ اس کا ایمان دیکھیں اس بیوہ کا، خداوند نے اس کی زندگی میں کام کیا، اس کی زندگی میں برکت آ گئی۔ اگرچہ اسرائیل میں بہت سی بیوائیں، لیکن چونکہ قبول نہیں کیا گیا، چونکہ خدا کے بھیجے ہوئے ایلیا کو قبول نہیں کیا گیا، ان بیواؤں میں سے کوئی بھی اس قحط کے وقت میں سیر و آسودہ نہیں ہوئی۔ اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے لیکن وہ پاک صاف نہیں ہوئے۔ نعمان کوڑی پاک صاف ہوا چونکہ اس نے اپنے تکبر کو دور کیا، اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا۔ وہ چاہتا تھا شاید میرا استقبال ہوگا، مجھے چھوا جائے گا، اور جب وہ اسی گروہ میں واپس مڑا اسے بتایا گیا کہ تو کیا کرتا ہے؟ اگر تجھے بڑا کام بھی بتایا گیا ہوتا تو کیا تو وہ نہ کرتا؟ تجھے تو یردن میں 7 بوتیں لگانے، اور کیا یہ بڑا کام؟ اس نے خود کو عاجز کر دیا، خالی کر دیا، اس نے شفا کر، وہ ایمان لایا کہ خدا میرے لیے یہ کام کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے صالح مقبول ہے، میرے عزیزو آپ شفا پائیں گے۔ غیر قوم میں سے لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ شفا پائیں گے، اگر وہ کچلے ہوئے وہ آزاد ہوں گے۔ جتنے لوگ ان مسائل کا شکار، جن کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہوں، ان سب مسائل سے وہ لوگ رہائی پائیں گے اگر وہ جان جائیں کہ یہ ان کی قبولیت کا وقت ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو قبول کرتا ہے، آپ بھی خدا کو قبول کیجئے۔ ہم کیسے خدا کو قبول کر سکتے ہیں؟ خدا ہمیں کیسے قبول کر سکتا ہے؟ خدا کا اپنے بیٹے یسوع کو بھیجنا ہمیں قبول کرنے کا اظہار ہے، اور جیسے ہی ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھیجا گیا تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے لیے ایک حمایت کا احساس ہو جاتا ہے، یسوع مسیح کی برکات ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ آئے ترتیب کے ساتھ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ مرکز کی انجیل جب ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے خدا کا کلام کہتا ہے مرکز کی انجیل پہلے باب کی 15ویں آیت میں، وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ کیا منادی شروع ہوگی؟ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ وقت پورا ہو گیا ہے، بادشاہی نزدیک ہے، یہ تو اطلاع دی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر
ایمان لاؤ، یہ منادی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ خدا کی بادشاہی ظاہراً ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں اس وقت تک وہ نظر نہیں آئے گی جب تک مسیح دوسری آمد میں پھر لوٹ نہیں آتے، لیکن روح القدس کی قدرت کے باعث اس بادشاہی کا اثر اور خدا کی بادشاہی کی حضوری ہماری زندگیوں میں جانی جا سکتی ہے۔ خدا یسوع مسیح آئے ہیں تاکہ غریبوں کی مدد کریں۔ کس طرح سے غریبوں کی مدد کریں؟ لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اب میں سے جتنے لوگ امیر ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ کیا خداوند یسوع مسیح میرے لیے نہیں ہے، کہ مجھے خوشخبری کی ضرورت ہے؟ غریب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جتنے سیاسی لیڈر اٹھتے تھے، اکثر روحانی پیشوا، ان کا جو ماسکہ ہوتا تھا، فوکس ہوتا تھا، وہ امیر ہوتے تھے، وہ امیروں کے پیچھے جانے والے، امیروں کے گرد گھومنے والے، وہ انہی کو فوکس کرنے والے، انہی سے اچھے تعلقات بنانے والے۔ لیکن یسوع مسیح کی یہاں پر بات دیکھیں، وہ کہتا ہے میں غریبوں کے لیے آیا ہوں۔ اور کوئی شخص جس کے پاس خدا نہیں ہے وہ در حقیقت غریب ہے۔ کوئی شخص جس کے پاس خدا ہے، جس کے پاس اس کا بیٹا ہے، اس کے پاس زندگی ہے، وہ در حقیقت امیر شخص ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بڑا غریب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ روحانی طور پر بھی غریب ہو۔ دنیاوی لحاظ سے یہ بھی ممکن ہے کوئی شخص بڑا امیر ہو لیکن وہ روحانی طور پر بھی امیر ہو، کیونکہ اس کے پاس یسوع مسیح ہو۔ اس لیے ہم غریبوں اور امیروں کو اس طرح سے دو کیٹیگری میں روحانی طور پر تقسیم نہیں کر سکتے کہ جو غریب ہوگا وہ روحانی طور پر امیر ہوگا، جو امیر ہوگا وہ روحانی طور پر غریب ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ غریب شخص کون ہے؟ خدا یسوع مسیح نے غریب کے لیے کہا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے۔ غریب کون شخص ہے؟ داؤد غریب تھا، وہ کہتا ہے اس غریب نے دعائی دی اور خداوند نے اس کی سنی۔ وہ غریب تھا۔ غریب ہم کس کو کہتے ہیں؟ غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس آج کھانے کے لیے ہے، کل کے لیے شاید اس کے پاس کچھ نہیں، کل کے لیے وہ کیا کرے گا؟ خدا پر انحصار کرے گا۔ غریب شخص وہ شخص ہے، دل کا غریب وہ شخص ہے جو خدا پر انحصار کرتا ہے، جس کے پاس بہت دولت ہے لیکن وہ دولت سے دل نہیں لگاتا۔ وہ یہ نہیں کہتا اے میری جان کھا پی اور عیش کر، کیونکہ تیرے پاس بہت سالوں کے لیے جمع ہے۔ وہ اپنے مال پر انحصار نہیں کرتا۔ غریب شخص وہ جو خدا پر انحصار کرتا ہے، یہ خدا کی طرف آنکھیں لگاتا ہے، یہ خدا سے مدد چاہتا ہے، اے خدا میری مدد کر۔ جو لوگ اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگائے ہوئے تھے کہ کون ہماری مدد کرے، جو لوگ ستائے ہوئے تھے رومی حکومت میں، جن کو رومی حکومت نے تکلیف دی ہوئی تھی اور جو اپنے معاملات سے ستائے ہوئے تھے، جو گناہ سے ستائے ہوئے تھے، ایسا شخص جو روحانی طور پر برکت پانا چاہتا ہے، خدا کے جلال کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن گناہ اس کو دبوچے رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا، وہ سوچتا ہے میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اس سے ہو جاتا ہے، وہ پھر تہیا کرتا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے خدا مجھے فضل دے، خدا مجھے طاقت دے، مجھ سے کیوں گناہ ہو گیا، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا شخص جو خدا پر پھر انحصار کرتا اس کے لیے خوشخبری، جو پریشان رہتا کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں میں اپنے کاموں سے درست ہو جاؤں، میں راست ٹھہروں، میں راست باز بن جاؤں، وہ شخص راست باز نہیں بن پاتا اپنے کاموں کے سبب سے۔ اس کے لیے خوشخبری کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آ گیا، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کر اور تو راست باز ٹھہر گیا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آئے ہیں تاکہ غریبوں کو خوشخبری دیں۔ یسوع مسیح کو مسح کیا گیا۔ جب کسی کو مسح کیا جاتا تھا تو مخصوص خدمت کے لیے مسح کیا جاتا تھا۔ بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا تاکہ ان کو خدا کی طرف سے گڈ گورننس کے لیے ان کو حکمت مل جائے، اچھا انتظام کرنے کے لیے، سارے معاملات کو سلجھانے کے لیے، سارے معاملات کو احسن طور سے نپٹانے کے لیے ان کو حکمت مل جائے۔ نبی کو مسح کیا جاتا تھا۔ خدا نے ایلیاہ سے کہا الیشا کو مسح کر، اور الیشا کو جب مسح کیا گیا خدا کا روح اس پر نازل ہوتا تھا۔ جس کو مسح کیا جاتا تھا، تیل جس کے سر پر ڈالا جاتا تھا اور روح القدس کی یہ علامت تھا اور خدا کا روح اس کی زندگی پر آتا تھا۔
پھر کسی کو کاہن کے طور پر مسیح کہتا تھا وہ اچھا میڈیٹر، وہ اچھا درمیانی، خدا اور انسان کے درمیان وہ اچھے طور سے خدمت سر انجام دیتا تھا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے مسیح کیا گیا ہے. یسوع مسیح کو کس بات کے لیے مسیح کیا گیا ہے؟ غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے. آج وہ سب لوگ جو گناہ کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں، جو میری طرح اکثر سوچتے ہیں کیوں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں گناہ سے باز رہنا چاہتا ہوں، میں اچھائی کرنا چاہتا ہوں، خدا مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر. جو پریشان رہتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا، میں نہیں چاہتا گناہ کرنا لیکن گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ میرے لیے خوشخبری، یہ آپ کے لیے خوشخبری کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اسے اسی لیے مسیح کیا گیا تاکہ ہم جو غریب ہیں، جو دکھائی دیتے ہیں، ہماری سنی جائے اور ہم راست پاس ٹھہریں. خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. جو جسمانی غریب ہے، جو دنیوی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے غریب ہے، جب وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو خداوند ان کی بھی زندگیاں بدل دیتا ہے. خداوند ان کی زندگی کو بھی خوشحالی سے بھر دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں. یہ قیدی کون ہے؟ ایک انگلش رائٹر کہہ رہا تھا یہ پریزنرز آف وار ہے، یہ جنگ کے قیدی ہیں. یہ ایسے قیدی ہیں جن کو نیزے کی نوک پر قیدی بنایا گیا، جن کو پکڑ لیا گیا اور نیزہ ان کی طرف سیدھا کیا گیا اور دوسرے شخص نے ان کو بیڑیاں پہنائی. یہ ایسے قیدی ہیں جو جیلوں میں قید ہیں، ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، ان کو اسیر کر کے اپنے ملکوں میں لے گئے. اور اسرائیل کی بربادی جب 721 قبل مسیح میں شروع ہوئی تو یسوع مسیح تک، یسوع مسیح کی آمد تک وہ مسیحا کے منتظر تھے. وہ بڑے بے چین تھے کہ کب مسیحا آئے گا اور سال مقبول کب شروع ہوگا، کب سال مقبول کی منادی شروع ہوگی، کب خداوند کی حمایت کا سال، اس کی فیور کا سال، اس کے فضل کا سال شروع ہوگا. وہ یسوع مسیح کے بڑی بے-تابی کے ساتھ منتظر تھے. وہ جانتے تھے مسیحا آئے گا تو ہماری زندگی میں برکت آئے گی، ہم قید سے رہائی حاصل کریں گے، ہم جو کچلے جاتے ہیں خداوند ہمیں آزاد کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا بنیادی مقصد یہاں پر ابلیس کے قیدیوں کو رہائی دینا تھا. یسوع مسیح نے کتنے دنیوی لحاظ سے قیدیوں کو شفا دی، قیدیوں کو رہائی دی. کیا یسوع مسیح نے جیلیں خالی کرا دی؟ 35 کے عہد میں کیا اس دور میں خدا یسوع مسیح نے اپنی بشریت کے دنوں میں جب یہاں پر چلتے پھرتے نظر آتے تھے، جب خدا یسوع مسیح منادی کر رہے تھے تو کتنے لوگوں کو یسوع مسیح نے جیل سے چھڑایا؟ کوئی ایک ریکارڈ ملتا ہے؟ ہاں برابر کہا کہ یسوع مسیح کی جگہ چھڑا گیا، ایک وہ سے ذکر ملتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اور طرح کی قیدی تھی. یہ کیسے قیدی تھی؟ آپ کس طرح کی قیدی ہیں؟ میں کیسا قیدی ہوں؟ کچھ ایسی عادات جن کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، ان کو میں چھوڑ نہیں پاتا. چاہے یہ سگریٹ نوشی ہو، چاہے یہ گل نکالنا ہو، چاہے یہ بدگوئیاں کرنا ہو، چاہے یہ غیبت کرنا ہو، چاہے یہ نفرت کرنا ہو، چاہے یہ معاف نہ کرنے کی روح ہو. جو معاف نہ کرنے کی روح یہ انسان کو ستاتی ہے، یہ بھی انسان کو قید میں رکھتی ہے. جو شخص جب تک معاف نہیں کرتا تب تک وہ قید میں رہتا ہے. جو نفرت ہے، جو معاف نہ کرنے کی روح ہے، یہ ہمیں جکڑے رہتی ہے. اگر ہم نفرت سے بھرے رہتے ہیں، کسی نے ہمارا کتنا بھی برا کر دیا، اگر ہم نے اسے معاف نہیں کیا، اگر ہم نے اس کے تعلق سے نفرت کو اپنے دل سے نہیں نکالا، اگر اس کے خلاف باتیں کرنا نہیں چھوڑی، اگر ہم اس کا نقصان کرنے کا ارادہ اپنے دل سے نہیں نکالتے، تو ہم اس مخصوص یہ غیر روحانی جو بات ہے، یہ پریشان کن جو بات ہے، یہ جو ہمیں ابلیس کا ہتھیار جسے ہم قید ہوئے ابلیس نے یہ سارے بندھن جن سے ہمیں جھگڑا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح ہمیں ان سے آزاد کر دیا ہے. کیا ہم قیدی ہیں؟ کیا ہم گناہ کرتے ہیں؟ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کے قیدی ہیں. ہمیں گناہ سے کیسے نپٹنا ہوگا؟ یسوع سے ہمیں گناہ کی قید سے نکالنے کے لیے. اور جب آپ رومیو کے خط اس کے 6 باب کو دیکھیں، اس کی 6 آیت کو،
تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہم گناہ کے غلام بنے ہوئے تھے. گناہ کے اعتبار سے مرنا ضروری ہے. گناہ کے اعتبار سے گناہ سے ہم کیسے آزادی حاصل کر سکتے ہیں؟ گناہ ایک آقا کی طرح ہمارا بنا ہوا ہے. خدا نے سن سے ہمیں اس قید سے چھڑانے کے لیے گناہ کے ہم غلام بنے ہوئے تھے. یسوع سے ہمیں چھڑانے کے لیے آئے ہیں. غلام اور آقا کا کیا ان کا کیسا سلوک ہوتا ہے؟ جو نوکر ہوتا ہے وہ جب جی چاہے نوکری چھوڑ دے، لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ ضروری غلام ہوتا ہے، ساری زندگی کے لیے غلام ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ پاویں رات کو اٹھا کے پڑھے ہوا پاویں پڑھنا پہ جو تسی حکم کرو وہ کرنا پائے گا. اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں، کوئی اپنی زندگی نہیں. جو آپ کہیں گے وہی کچھ کرے گا. یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کی تابع فرمانی کرے. اور وہ بات ہے آپ پکڑ کے اسے پھر لائیں گے. غلام کی زندگی ایسی تھی. ابھی تو ان حکومتوں میں غلامی کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. خدا کا شکر کرتے ہیں اس دنیاوی لحاظ سے، لیکن یہ باتیں روحانی باتوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. ہم بھی گناہ کے غلام ہیں. جب سے آدم نے گناہ کیا ہم آدم کے سلب میں تھے، اور اس وقت کے بعد پورے زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں ہم سب چونکہ آدم میں موجود تھے، آدم کے سلب میں تھے. جب آدم نے گناہ کیا تو اس کے گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر، ہم اس اثر سے چھوٹ نہیں سکتے. ہم اس اثر کے قید میں ہیں. اس اثر کی قید سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ مرنا ہوگا. ہمیں یسوع مسیح کو زندگی دینی ہوگی. ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنا ہوگا. جیسے ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں ہمیں نئی پیدائش مل جاتی ہے. جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، یسوع مسیح نے خدا کے فضل بننے کا حق بخشا. یسوع مسیح کو قبول کرتے ہی، توبہ کرتے ہی ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہو جاتا ہے. گناہ کے ہم غلام بنے ہوئے تھے. اگر کوئی شخص مردہ پڑا ہے اس کا آقا کہہ سکتے ہیں اٹھ بھی وہ کر. مردے کو کیا حکم کرے جب تک وہ زندہ ہے؟ ہمیں گناہ سے آزادی حاصل کرنی ہے، اور یسوع مسیح اس حمایت کا اعلان کرنے کے لیے، سالم قبول کی بنیادی کرنے کے لیے کہ اب سے غلاموں کی آزادی کا دور ہے. اور رضی اللہ میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے کہا میں آیا تھا کہ اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں. اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں. یہ کون سے اندھے ہیں؟ یسوع مسیح نے بہت سے جسمانی اندھوں کو شفا دی ہے. یسوع مسیح کو بہت سے لوگ ملے جو اندھے تھے، برطلمائی اندھا، اس کے علاوہ بھی، لیکن یسوع مسیح نے ہر ایک شخص کو شفا دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یسوع مسیح ہر ایک کو شفا دیتے تو یسوع مسیح کی شفا، یسوع مسیح کی برکت وہ صرف جسمانی حد تک نہیں ہے. جسمانی طور پر اندھے پن سے شفا دینا اس بات کا اظہار تھا کہ یسوع مسیح کے پاس روحانی جو اندھا پن ہے اس کو دور کرنے کی بھی قدرت ہے. یسوع مسیح نے کہا میں آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں. کئی دفعہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے. اللہ کلام کہتا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، لیکن کیا ہم دیکھ پاتے ہیں؟ کیونکہ روحانی طور پر ہم دیکھ نہیں پاتے. روحانی طور پر اندھے پن کا شکار خدا کا بندہ، اس کو وہ پہاڑ پر اس کو ارد گرد سے ساری دیکھتے ہیں ہم سپاہیوں نے گھیر لیا، اور اس کا نوکر چلاتا ہے کہ ہائے مالک ہم تو مرے، اب وہ ہمیں پکڑ لیں گے. تو وہ دعا کرتا ہے کہ خدا اس کی آنکھیں کھول دے. اس کی آنکھیں کھول دی. اس نے دیکھا کہ ہمارے گردا گرد آتشی رتھ خدا کی حفاظت کرنے والے، خدا کی طرف سے حفاظت کرنے والے آتشی رتھ ہیں، اور وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آئے ہیں تاکہ ہمارے روحانی اندھے پن کو دور کرے. یوحنا استباقی وہ قید میں ہے اور کچھ سوال بھیجتا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. اس سوال کے جواب میں ایک رپورٹ دی گئی. وہ رپورٹ تھی اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، ان کے پاؤں صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے جی اٹھتے ہیں، اور غریب خوشخبری سنتے ہیں. یوں دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اور روحانی دونوں اعتبار سے مرادی کی جا رہی ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر آج ہم یسوع مسیح کو نہیں دیکھ پاتے، ہم دوسرے لوگوں کو تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں.
हम दूसरे लोगों की बातों की तरफ तो ध्यान देते हैं, उनके हरकतों से ना तो देखते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर खुदा जब हमारी ज़िंदगी में जुम्बिश करता है, हमारे साथ जब जुम्बिश करता है, तो क्या हम खुदा को भी देख पाते हैं? और हम देखते हैं, जल्दी से मैं करूँगा, 2-3 मिनट में खत्म करूँगा, लिखा है खुदा यीशु मसीह ताकि कुचले हुओं को आज़ाद करें। इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रूहानी में, उसका मतलब है टू ब्रेक इनटू पीसेस। तो जब कोई चीज़ कुचली जाती है तो जैसे टुकड़ों में बिखर जाती है, एक गिलास आप रख दे, उसके ऊपर से गाड़ी गुजार दे तो जैसे वो पीसेस में हो जाती है, ऐसे कुचले हुए। और फिर हम यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूँ ताकि जो कुचले हुए हैं उनको आज़ाद करूँ। यीशु मसीह ने ये भी कहा बारीक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बात ये ऐसा ही है। ये ऐसे लोग जो कुचले गए, जो सताए जाते हैं। अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो सताया जाता है, जो शिकस्त हो चुका है, हालात का मारा हुआ है, जिससे नफरत की गई है, जो जिस्मानी लिहाज से चाहे कुचला हुआ, चाहे उसकी रूह कुचली हुई है, चाहे उसके अंदर जीने की खुशी नहीं है, चाहे कोई ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी में गम ही गम है, जिसकी ज़िंदगी दुखों से भरी है, और जो सोचता है कि मेरे लिए अब जीने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे शख्स के बारे में खुदा का कलाम ये है कि खुदा यीशु आए हैं ताकि उस कुचले हुए को आज़ाद करें। खुशखबरी आज ये है कि खुदा की हिमायत का साल शुरू हो चुका है। अगर हम खुदा के इस हिमायत के साल की कदर करते हैं, अगर हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, नए साल के मौके पर नरसिंगे फूंके जाते थे, और साल जुबली पे तो बहुत बड़ा जश्न होता था। मेरे जीजों, मेरी दुआ है काश ये साल जो नया शुरू होने पर आपकी ज़िंदगी का साल जुबली हो। अगर आप कुचले हुए हैं, आप आज़ादी पाएं। अगर आप गरीब हैं तो आप खुशखबरी के भेद को जान लो। अगर आप अंधे हैं, यीशु मसीह के पास आए, वो आपको बिनाई बख्श देंगे। आए अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें। हमारे कदूस आसमानी बाप, तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज इस कीमती मौका के लिए जो तेरे हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि तेरे कलाम पर रोज़ करें। खुदावन बख्श दे, तेरे कलाम को अपने दिलों में रखें। खुदावन तेरे शुक्रगुजारी करते हैं, तो हमारे लिए दुनिया में आया, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे आने से हमारी ज़िंदगी में तसल्ली आ गई। हमें खुशखबरी की ज़रूरत थी जो तूने हमें दी है। हम कुचले हुए थे, हम ढाल थे, परेशान हाल थे, तूने हमें आज़ाद किया। तेरा शुक्र करते हैं। खुदा मेहनत करते हैं जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने लोगों ने तेरा कलाम सुना है, उनकी ज़िंदगियों पर तेरी बरकत आ जाए। खुदा जो बीमारियों से कुचले हुए हैं, जो अबलीस से कुचले हुए हैं, जो हालात से कुचले हुए हैं, जिनको दुश्मनों ने कुचला हुआ है, खुदा उनको आज़ाद उनकी ज़िंदगी के हालात बदल दे। और पाक खुदा जो किसी भी तरह की कैद में है, जो गुनाह की कैद में है, बुरी आदत की कैद में है, जो किसी भी तरह के मसाइल की कैद में है, जिनके मसाइल हल होने का नाम नहीं लेते, तेरे कुदूस यीशु नाम में चाहते हैं कि ज़िंदगी में हिमायत का साल शुरू हो जाए। खुदा तेरी फेवर उनको हासिल हो, तेरा फज़ल उनकी ज़िंदगी पर हो, और तेरे लोग बरकत और सलामती पाएँ। खुदा नासिर टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मेहनत करते हैं, बख्श देते हैं, उनकी ब्रॉडकास्टिंग तेरे जलाल का बायस करें, और तेरे जलाल के अंदर काम का होदाएँ, और तेरे की बरकत, निजात और हमारी बलूगत का सबब बने। यीशु मसीह के नाम में खुदा का शुक्र हो इतने खूबसूरत कलाम के लिए, जो उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत मिली होगी। आइए हम कवायद के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी के साथ अपने हदीये नजराने खुदा की पेश करेंगे।
दुआ करेंगे जो हाथ में दिया है खुदा अपनी बरकत दे हुई हदिया जहाँ के भी इस्तेमाल हो खुदा की जलाल के लिए हो। इस दुआ में रहनुमाई पाक की नसीब हासिल करेंगे।